حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کہ اے رسول خدا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ تو بتائیں کیا بندہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن کے اندر کوئی ڈر خوف کسی کا لاحق ہو جائے اور وہ بہادری کے مقابلے میں بزدلی کو اختیار کر لے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا بندہ جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے، وہ بخل کر سکتا ہے؟ فقال نعم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، بندہ جمع تفریق کرتے ہوئے کبھی اللہ کی رضا کے اندر دل کھول کے خرچ نہ کرے، کبھی پیسے کو عزیز کر لے، اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دے، کبھی اپنی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے، وہ بخل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا ایکون المؤمن کذابا، کیا بندہ مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، کہ بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈر بہتاوا کنجوسی اس کی صفت میں آ سکتی ہے، لیکن وہ جھوٹا ہو ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بندہ مومن جو ہے نا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں دو ایسے کردار ہیں، دو ایسی صفات ہیں جن کے حاملین پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان میں سے ایک کفار ہیں کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر بھی ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، دیکھنا کوئی سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی کسی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی کسی کو قرض واپس موڑنے کے لیے مہلت مانگتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اذا کذب العبد، سنیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تبادا عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، یہ میرے اور آپ کے نا محافظ یا کرام کاتبین، مسجد میں تو کثرت کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، میں اور آپ جہاں پر بھی رہیں اللہ کے محافظ فرشتے میرے اور آپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، تو اس میرے اور آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ایک بو پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی سمیل نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں میرے اور آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ ایک ایک میل تک دور ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنی بری بات ہے اور اس کی طبیعت اور نفس پر کتنے گہرے اور غلط اثرات ہیں۔ اب دیکھیں جو فرشتے ہیں وہ دور چلے گئے تو کیا جھوٹ بولنے والے بندے کے پاس رحمت کا، ہمدردی کا، احساس کا جو ایک مادہ ہے اس کے پاس آئے گا؟ اس جھوٹ بولنے والے بندے کے دل کے اندر اذان سن کر مسجد میں جانے کے لیے جراثیم ایکٹیو ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے۔ آج مسئلہ یہی ہے، پوری قوم، پورا معاشرہ، باپ اولاد سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، اولاد والدین کو چکمہ دینے کے لیے جھوٹ بولتی ہے۔ تو یہ نحوست ہم کسی عاملوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے گھر سے بیماری نہیں جا رہی۔ او بھائی، میں اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ میرا رویہ کیسا ہے، عمل کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے۔ کہیں میں اور آپ اپنے آپ کو اس جھوٹ کی دلدل کے اندر تو نہیں گم کر رہے، ہم جھوٹ کی دلدل کے اندر تو نہیں ڈھنگ سے جا رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے اور پھر کہیں ہم پہ ٹونا ہو گیا ہے، ہم پہ جادو ہو گیا، ہم تو خود اپنے اوپر نحوست سوار کر رہے ہیں۔
جب اللہ کے فرشتے کسی اور کے عمل سے نہیں، میرے اپنے عمل سے، آپ کے اپنے عمل سے جب جھوٹ بولتے ہیں، بندہ غور کر کے سوچے تو میرے اور آپ سے کبھی جھوٹ سرزد نہ ہو۔ تو سامعین محترم، آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ میں اور آپ سچ کا ہمیشہ ساتھ دیں۔